میرے سے ان کو کیا ہے؟ ڈر لگا ہوا ہے الیکشن کا، ان کو خوف آ رہا ہے کہ ایک عوام کا سمندر نکلنے لگا الیکشن پہ، کہ کسی طرح عمران خان کو یا قتل کرو یا اس کو جیل میں ڈالو، راستے سے ہٹاؤ۔ وہ باہر جو بیٹھا ہوا ہے بگوڑا، ایک کرپٹ آدمی، ایک ڈرپوک آدمی جو ہمیشہ باہر بھاگ جاتا ہے، اس کا سٹیک ہی باہر ہے، اربوں ڈالر باہر ہے، اور وہاں سے اس ملک کے فیصلے کر رہا ہے۔ میں کیوں کہہ رہا تھا کہ اس کو آرمی چیف نہیں بنانا چاہیے؟ اس کا انٹرسٹ کیا پاکستان میں؟ وہ تھوڑا سا مسئلہ آتا ہے وہ باہر بھاگ جاتا ہے۔ ہمارے ملک کے فیصلے باہر بیٹھ کے کر رہا ہے، جو کانوکٹ ہوا ہے، عدالت نے اس کو فیصلہ کر دیا ہے، یہ مجرم ہے قوم کا، وہ فیصلے کر رہا ہے۔ اس کی بیٹی دندراتی پھر رہی ہے، جس کو مرضی برا بھلا کہے، ان کو کہہ رہی ہے کہ جی اس کو ایکسیڈنٹ کروا دو، تو وہ انہوں نے ایکسیڈنٹ کروا دیا۔ یہ ملک چل رہا ہے ہمارا۔ کیوں ہم تباہی کی طرف پہنچ گئے ہیں؟ کیوں مہنگائی کے اندر لوگ ڈوب رہے ہیں؟ یہاں تو لوگوں کا جو تنخواہ دار طبقہ ہے وہ تو تھوڑی دیر کے بعد گزارا ہی نہیں کر سکے گا۔ تو قوم میری غور سے میری بات سن لو، میں نے فیصلہ کیا ہے، میں نے فیصلہ کیا کہ آخری خون کے طبقے تک جتنا میرا قطرہ ہے، آخری خون کا میں ان کا مقابلہ کروں گا۔ آپ نے اپنے لیے میرے ساتھ کھڑا ہونا ہے، کیونکہ جس طرف یہ قوم کو لے کے جا رہے ہیں، آپ کے اور آپ کے بچوں کا کوئی مستقبل نہیں ہے۔ اس طرح کے پاکستان یہ نہیں چل سکتا۔ ذرا ہندوستان کے ٹی وی پہ دیکھیں کس طرح مذاق اڑ رہا ہے پاکستان کا۔ کیا وہ پاکستان کے اوپر ان کی طرح ٹی وی خوشی سے بتا رہے ہیں کہ جی پاکستان تباہی کی طرف جا رہا ہے؟ یہی تو جب پاکستان بنا تھا کس چیز کا خطرہ تھا پاکستان کو؟ کیونکہ وہ ہندوستان کے لیڈر کہہ رہے تھے کہ یہ تو زیادہ دیر رہیں گے نہیں، یہ پھر ضم ہو جائیں گے ہمارے میں۔ ان کا شروع سے یہ تھا۔ کیوں ہم نے پھر زور دیا اپنی سیکیورٹی پہ؟ کیوں ہم نے اپنی فوج کھڑی کی، پیٹ کاٹ کے فوج پالی؟ اور کیوں فوج نے پھر زبردست رول کیا کہ ہمیں بچایا؟ ہمیں انہوں نے کانفیڈنس دیا کہ نہیں ہم آپ کو حفاظت کر سکتے ہیں۔ تو پاکستان تو اس لیے بنا تھا کہ ہم ایک آزاد ملک بننا چاہتے تھے، ہم ایک وہ ملک بننا چاہتے تھے جو مدینہ کے ریاست کے اصولوں پہ تھا، جس کا سب سے بڑا اصول عدل اور انصاف تھا، رول آف لا تھا۔ سب کچھ آ گیا، رول آف لا ہی نہیں آیا۔ یہ جو ذل شاہ کا تشدد کر کے اس کو جس طرح مارا گیا، یہ وہ چیز ہے جو سب کچھ غلط ہے اس ملک سے۔ یہ وہ چیز، یہ جو کرپشن اور این آر او ہے، یہ اس لیے ہے، انصاف نہیں ہے۔ یہ جو چور یہ اوپر بیٹھ کے ان کی شکلیں سارے، پھر سے میں کہہ رہا ہوں، ان کی یاد کر لو شکلیں، یہ قومی مجرم ہیں جو بے شرمی سے جھوٹ بولتے ہیں اور لوگوں کو بھیڑ بکریاں سمجھتے ہیں کہ جو یہ کہیں گے لوگ مان جائیں گے۔ یہ مجرم ہے۔ اس طرح کے آفیسرز کے خلاف یہ قوم کھڑی ہو۔ یہ جو، اور میں پھر سے کہتا ہوں، وہ پولیس میں کئی لوگ تھے ہر جگہ سے آئے کہ جو وہ بالکل یہ نہیں چاہ رہے تھے، وہ ہمارے ساتھ تھے۔ صرف یہ جو 25 مئی کو کرنے والے درندوں کو یہاں واپس لے کے آئے۔ اور میں الیکشن کمیشن سے پوچھتا ہوں کہ کیا الیکشن کمیشن آپ کے ہاتھ میں بھی یہ خون، آپ کے اوپر بھی خون ہے؟ یہ ہم نے آپ کو لسٹ بھیجی تھی کہ جنہوں نے ہمارے اوپر ظلم کیا تھا، ایک کیئر ٹیکر گورنمنٹ ان کو کیسے واپس لا سکتی ہے؟ وہ تو نیوٹرل ہوتی ہے۔ کیا یہ نیوٹرل ہے کہ ہمارے مخالفین کو اوپر لا کے بٹھا دیا؟ آپ کے ہاتھ پہ بھی خون ہے، یا آپ نے ان لوگوں کو یہاں بیٹھنے دیا؟ اور اب اس کے بعد آپ کو فوری طور پہ ایکشن لینا چاہیے، کہ آپ کو نظر نہیں آیا کہ آپ الیکشن اناؤنس کر رہے ہیں اور وہ ہم الیکشن ریلی کے اوپر تشدد کر رہے ہیں؟ کیا الیکشن کبھی دنیا میں سنا ہے؟ دنیا میں کوئی اس کی مثال ہے کہ الیکشن کے لیے پارٹی ریلی کرنا شروع کر رہی ہے اور اسی کے اوپر پولیس پورا تشدد کر دیتی ہے؟ واٹر کیننز، جس طرح پتہ نہیں ہم کوئی، یہ مقبوضہ کشمیر ہے، ٹیئر گیس شیلنگ، ڈنڈوں سے جس طرح مار رہے ہیں لوگوں کو۔ میرے پاس وہ ہمارا ایک افضل سندھو آیا، اس نے مجھے اپنی جسم دکھایا، وہ اس کی ویڈیو ہے، 15-20 پولیس والے اس کو ڈنڈے سے مارے۔ وہ کر کیا رہے؟ وہ یہ آپ کے لوگ ہیں، یہ پاکستانی ہیں، یہ کوئی غدار نہیں ہے، یہ سیاسی کارکن ہیں۔ وہ جیسے اس کو مار رہے ہیں، وہ کون ہیں یہ لوگ؟ اور میں آپ کو کہتا ہوں، ایک ایک کی آپ ویڈیو ہمارے سامنے ہے۔ میرا
اللہ سے یہ دعا ہے کہ اللہ موقع دے کہ اس طرح کے حیوانوں کو جب آپ پولیس میں ایسے لوگوں کو آنے دیتے ہیں، آپ مجھے بتائیں کبھی یورپ میں دیکھا ہے اس طرح؟ کسی ملک جس میں قانون ہوتا ہے کبھی پولیس ایسی حرکت کر سکتی ہے؟ جب آپ نے کچھ کیا ہی نہیں ہے اور آپ کے اوپر تشدد ہو گیا، الیکشن کمیشن آپ کو ایکٹ کرنا پڑے گا، کیونکہ یہ درندے جو اوپر بیٹھے ہوئے انہوں نے پھر کچھ کرنا ہے اور ہم آپ کو ذمہ دار ٹھہرائیں گے، کیونکہ آپ کی ذمہ داری تھی نیوٹرل سیٹ اپ لانے کی۔ یہ نیوٹرل سیٹ اپ جو آپ لے کے آئے ہیں، جو آپ سمجھتے ہیں نیوٹرل ہے، ان کا جو بھی ہاتھ پہ خون ہوگا یہ آپ ذمہ دار ہوں گے۔ اور پھر میں اپنی عدلیہ سے، پہلے تو میں اپنی عدلیہ کو کہنا چاہتا ہوں کہ اس وقت یہ ملک بنانا ریپبلک جو بننے جا رہا ہے، اس کے راستے میں صرف آپ کھڑے ہیں۔ اور میں اپنے وکلا سے بھی کہنا چاہتا ہوں، آپ کی ذمہ داری ہے ملک کو بچانا، کیونکہ یہاں قانون ختم ہو گیا ہے۔ یہ جو پی ڈی ایم کے لوگ ہیں، ان کے لیے صرف وہ عدالتیں ٹھیک ہے جو ان کے لیے فیصلہ کریں۔ جب ان کے خلاف فیصلہ آتا ہے، یہ نہ ججز کو چھوڑتے ہیں نہ ان کی فیملیز کو چھوڑتے ہیں۔ جس طرح کی یہ کیمپین چلاتے ہیں، یہ مافیا ہیں۔ ہمارے سے پوچھیں، ہمارے خلاف جب فیصلے آئے ریگنگ کے اوپر 2015 میں سپریم کورٹ کا فیصلہ خلاف آ گیا، پھر ابھی پچھلی اپریل کے اندر جب ہم نے اسمبلیز ڈیزالو کر دی اور عدالت نے اوور ٹرن کر دیا وہ، حالانکہ سارا فیصلہ، کیونکہ الیکشن کمیشن نے کہا جی ہم 3 مہینے میں الیکشن نہیں کروا رہے، ان کے اوپر تو کاروائی ہونی چاہیے تھی۔ ان کا تو ہے ہی کہ 3 مہینے میں انہوں نے الیکشن کروانا ہے۔